السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ ہم نے جب گزشتہ ہفتے اسی دن اسی وقت جب ہم گزشتہ ہفتے بیٹھے تھے اور آج جب اسی وقت 12 اپریل کو ہم در حقیقت پروگرام میں لائیو پہ بیٹھے ہیں، تو اس ایک ہفتے کے دوران جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ ڈیولپمنٹ یقینی طور پہ جو ہے وہ آپ کے بھی علم میں ہوگی کہ کرونا وائرس کی ایک لہر نے اتنی زیادہ ایک ہلچل سی پیدا کر دی ہے، چاہے وہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے جو SOPs کے تحت جو بھی لاک ڈاؤن عائد کیا، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور پھر آمد رمضان ہے۔ رمضان بھی آج سے 1 سے 2 دن کے بعد جو ہے متوقع ہے کہ رمضان ہے۔ جب رمضان کی آمد سے قبل یہ تمام صورتحال ہوئی تو ایک بہت زیادہ ایک بے چینی اور کی ہلچل سی پیدا ہوئی ہے۔ ایک جانب حکومت کہتی ہے کہ پاکستان میں اقتصادی نمو ہونی چاہیے، اور اقتصادی نمو جو ہے وہ اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کسی کے سامنے بھی اپنے قرض کے کشکول کو نہ پھیلا سکے۔ لیکن کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کرونا وائرس جو کہ سندھ میں 2 سے 5% ہے، لیکن سندھ کی یہ صورتحال ہے کہ یہاں پر جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے SOPs کے تحت جو بھی حفاظتی تدابیر کی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے بڑی زیادہ جو ہے وہ ہلچل سی پیدا ہوئی ہے، اور تاجر و صنعت کار جو خاص طور پہ چھوٹے اور درمیانی تاجر جسے ہم SMEs کہتے ہیں، اس SMEs میں بے انتہا زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہلچل ہے، اور بہت زیادہ وہ اپنے تحفظات بھی رکھتے ہیں جس پہ انہوں نے احتجاج بھی کیا۔ اس کے علاوہ ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آج جو رمضان المبارک کی آمد اس آمد میں یقینی طور پہ شہر میں گرمی کا پارہ اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ 40 سے 41 ڈگری، جبکہ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی ہے کہ یہ 42 سے 43 ڈگری تک جا سکتی ہے۔ اور یقینی طور پہ ہمارے شہر کراچی میں ہمیشہ سے ایک صورتحال رہی ہے کہ جب رمضان کی آمد ہوتی ہے تو اس میں پانی کی بھی جو ہے قلت پیدا ہو جاتی ہے، بجلی کی قلت پیدا ہو جاتی ہے، اشیاء ضروریہ کی قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن عام سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ اشیاء ضروریہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پانی کی جو فراہمی ہے یا تسلسل ہے وہ بھی ساتھ ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس ماہ رمضان المبارک میں انسان جب روزہ افطار کرتا ہے تو اسے یقینی طور پہ پیاس محسوس ہوتی ہے، اور پیاس کے وقت یقینی طور پہ وہ اسے ایک پانی چاہیے، ایک پانی کا گلاس چاہیے، لیکن وہ پانی کا گلاس جو ہے وہ آلودہ نہ ہو بلکہ وہ اتنا زیادہ پیور شفاف ہو کہ اس کی حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق ہو کہ وہ اس کی صحت کو بھی برقرار کرے۔ در حقیقت ان تمام چیزوں کے پس منظر میں کیا ہے ہم اسی پر ڈسکس کریں گے، اور ہم سب کے علم میں بھی کہ آج جو صورتحال پیدا ہوئی ہے سیاسی، اس کی وجہ سے شہر میں ٹریفک اتنا جام ہے، افراتفری پھیلی ہوئی ہے کہ ہمارے مہمان جو ہے ان کو آنے میں بھی بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو آج ابھی تک جو ہمارے پاس پروگرام میں ایک ہی مہمان تشریف لے کر آئے ہیں، میں ان سے آپ کا تعارف کرا دوں، اس کے بعد جو مزید مہمان آتے رہیں گے میں ان سے بھی آپ کا تعارف کراؤں گا۔ تو میرے پہلے مہمان ابھی جو میرے پاس تشریف رکھتے ہیں اس اسٹوڈیو میں وہ عماد اقبال قائم خانی ہیں۔ یہ ہیں جنرل مینیجر زینت پیروفائٹ ایکوا سروسز سے تعلق رکھتے ہیں ان کے۔ بہت شکریہ سر کہ ان افراتفری میں بھی آپ یہاں پہنچ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر سے بہت جلدی نکلے تھے، اس کی وجہ سے وقت پہ پہنچ گئے۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ناظرین، اور بھی مہمان آئیں گے، ہم ان سے بھی آپ کا تعارف کراتے رہیں گے، لیکن ابھی ایک ہی مہمان ہمارے پاس آئے ہیں اور انہی کے ساتھ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن اس پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھتے ہیں، رپورٹ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ کرونا وائرس کی وبا نے ایک بار پھر نظام زندگی میں انتشار پیدا کر دیا ہے۔ حکومتی سطح پر SOPs کے نام پر کاروبار اور نظام زندگی پر کچھ پابندیاں نافذ کی گئی ہیں جو کہ یقینی طور پر عوام الناس کے صحت کو محفوظ بنانے کے لیے ہی ہیں، لیکن وفاقی اور صوبائی حکومتیں ان پابندیوں کو نافذ کرنے میں کنفیوژن کا شکار نظر آتی ہیں۔ اگر ہم پاکستان کے تجارتی ہب کراچی کی بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صوبائی حکومت کے پاس کوئی واضح پلان نہیں ہے۔ اچانک بازاروں اور کاروباری مراکز کو ہفتے میں 2 دن بند کرنے کے لیے اپنی مرضی کو تھوپنا، اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہ لینا، جس کی وجہ سے اربوں اور خربوں روپے ٹیکس دینے والوں کو پریشانی میں مبتلا کر دینا کہاں کی دانش مندی ہے۔ SOPs کے نام پر پوری مارکیٹ کو سیل کر دینا، بھاری جرمانے عائد کرنا، یہ کیسی حکمت عملی ہے؟ اس طرز عمل کا فائدہ صرف انتظامیہ کے کرپٹ افراد اور پولیس میں موجود کالی بھیڑوں کو دیتی ہے۔ جب دکاندار تمام ٹیکسز دینے کے بعد SOPs کے نام پر اپنی دکانوں اور بازاروں کو بند کرنے کے خوف سے کرپٹ انتظامیہ کے افسران اور پولیس کو نذرانہ دے گا تو وہ یہ تمام اخراجات خریداروں سے ہی وصول کرے گا۔ تو پھر بنیادی استعمال کی اشیاء ہوں یا آرائش کی ہوں، ان کی قیمتوں میں اضافہ تو ہوگا۔ پھر مہنگائی اور مہنگائی کی صدا ہر طرف سے سنائی دے گی۔ حکومت مہنگائی کم کرنے پر توجہ دے رہی ہے، ذخیرہ اندوزوں اور مہنگی اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، لیکن
देखे तर्ज अमल की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही, जो कि महंगाई में इजाफे की एक पोशीदा वजह है। दूसरी जानिब माह रमजानुल मुबारक की आमद है। अशिया ज़रूरियात की कीमतों के साथ साथ इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई जरूरी शे पानी की किल्लत अफसोसनाक है। रोजाना के इस्तेमाल के अलावा पीने के पानी की जरूरियात बाजारों में फरोख्त होने वाले मुख्तलिफ ब्रांड्स के सेल्ड मिनरल वाटर्स की फरोख्त में इजाफा हो गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक है? वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हैं और प्रोग्राम के इंट्रो में मैंने आपसे बात की थी कि आज चूंकि हमारे एक इकलौते मेहमानी आज यहाँ बैठे हुए हैं और अमाद इकबाल कायमखानी साहब ये जनरल मैनेजर हैं ज़ेनत, जो मिनरल वाटर्स वगैरह बनाते हैं, इंडस्ट्रियल मिनरल वाटर बनाते हैं, उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। हम इस हवाले से बात भी करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को हम जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में हम हाजिर हैं और पैकेज भी आपने देखा वक्फे से कबल, और मैंने आपको ये भी बताया कि आज इत्तेफाक की बात यह है कि हम लाइव प्रोग्राम में बैठे हैं और आज हमारे मेहमानों को आमद में थोड़ी सी ताख़ीर का सामना करना पड़ा, जो शहर की एक सूरत हाल है अफरा-तफरी की। तो अमाद इकबाल कायमखानी साहब मेरे साथ बैठे हैं, जनरल मैनेजर हैं ज़ेनत पेरोफाइट एक्सवा सर्विसेज के। इनसे पूछते हैं कि ज़ेनत पेरोफाइट एक्सवा सर्विसेज क्या है। और अमाद साहब आप हमें बताइए कि मेरी समझ में जो आ रहा है ये पानी से कोई ताल्लुक़ रहता है ना, ये क्या है, क्या ये मुझे पानी से ताल्लुक नहीं। हाँ। ये प्योरली पानी ही से रिलेटेड है। ठीक है ना। ज़ेनत सर इसकी क्रिएशन हुई सन 2010 में। ओके। जिस वक्त सैलाब आया। हाँ। तो मैं बेसिकली जो है वो इंजीनियर हूँ। ठीक है। और जो इसके फाउंडर हैं काशिफ तस्लीम साहब, जी वो सिविल इंजीनियर हैं। ओके। ठीक है ना, FW के कॉन्ट्रैक्टर हैं। सैलाब में जब हमने देखा कि लोगों को पानी की इतनी किल्लत और ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बगैर पानी के कोई इंसान जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता, और मौके की वजह से जैसा कि आपने पैकेज में भी बताया कि लोग जो है वो मौके से फ़ायदा उठाते हैं और चीज़ों के दाम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के अलावा भी जो है वो मेयार भी गिरा देते हैं। तो उस वक्त हमारे जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसा पानी का काम शुरू किया जाए जो प्योरली इस पर्पस के लिए हो कि उससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। 2010 में हमने हैदराबाद में अपने पहले यूनिट से ज़ेनत की बुनियाद रखी। अच्छा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट ईयर हमने कराची के अंदर कदम रखा। तो 2014 में हमने पहली दफ़ा वाटर शॉप की बुनियाद रखी कि पानी की एक ऐसी शॉप हो कि जहाँ पर लोग अपनी ज़रूरत के तहत जितना उन्हें ज़रूरत हो उतना पानी रिफिल कर लें और रिफिल कर लें। ठीक है ना जी। और उस वक्त हमने उसका दाम रखा 2 रुपये लीटर, यानी कि 2 रुपये लीटर में एक आम सारिफ को जो है वो पानी मुहैया हो जी। फिर हमने अपने तजर्बात से इस चीज़ को, उसमें हमें पजीराई भी बहुत मिली और लोगों की उस चीज़ की डिमांड भी बढ़ी। पर जो आपने एक बात अपनी रिपोर्ट में भी लिखी कि क्या आया पानी मयारी भी है यानी उस मयार को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि जब आपकी इतनी ज़्यादा आउटलेट्स होंगी तो हर आउटलेट्स के ऊपर आप कैसे एक ही क्वालिटी। यार रुकिएगा जी सर, आप ये कह रहे हैं कि वो सैलाब जो आया उस सैलाब की वजह से आपके जहन में ये तमाम चीजें आई जी। ओके जी। अब सैलाब में जो पानी आया तो सादी बात है कि सैलाब में जो पानी आता है वो मीठा पानी ही होता है, लेकिन ये होता है गदला होता है, वो आलूदा होता है, पॉल्यूटेड होता है। असल में सर सैलाब में जब गदला पानी आ गया, लोगों के पास पीने का पानी नहीं रहा, तो आपके जहन में ये बात आई। तो हम दोस्तों ने भी मिलके जो है वो उन लोगों के लिए साफ पानी मुहैया करने का। लेकिन आपसे पहले भी तो बहुत सारी कंपनियां हैं पाकिस्तान। बिल्कुल हैं सर, इसमें तो कोई शक नहीं। और नाम तो किसी को नहीं लूंगा, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि इंटरनेशनल मुतअद्दिद कंपनियां हैं और इंटरनेशनल कंपनियां हैं। पर जब ऐसी जरूरत के ऊपर आप खरीदारी करने के लिए जाते हैं तो वो बहुत महंगे दामों में मिल रही है। ठीक है ना। ठीक है। अगर जितने दाम में पानी मिल रहा होता है वो उस वक्त आटे से भी ज्यादा महंगा हो जाता है। बिल्कुल सही। और बुनियादी जरूरत है, बुनियादी जरूरत। ठीक है ना। तो इसलिए एक आम इंसान की पहुंच तक पहुंचाने के लिए अगर आप नॉर्मल उसके प्राइस को कंपेयर करें तो अगर बहुत सस्ता भी पानी अगर हम बोतल का लेकर परचेस करते हैं तो वो 50 रुपए लीटर। अच्छा मुझे बताइए, हैदराबाद में आपने बुनियाद रखी इसकी? जी सर, हैदराबाद में बुनियाद रखी। तो हैदराबाद में आपने क्या कोई फैक्ट्री लगाई है आपने? जी बिल्कुल, हमने ज़ेनत की पहली फैक्ट्री जो है ना, हाँ, वो रिवर्स ऑस्मोसिस का आरओ प्लांट लगाया। ठीक है ना। तो वो उसमें आपने सब सॉइल लिया, यानी ज़ेरे ज़मीन पानी? बिल्कुल, ज़ेरे ज़मीन पानी से जो है वो पानी को प्रोसेस
کر کے اس کو ڈرنکیبل بنا کے ہم نے اس کو ترسیل شروع. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ منرل واٹر ہمارے عموماً کہتے ہیں کہ منرل واٹر ہے, لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارے جو لیبارٹری وہ کہتے ہیں منرل واٹر نہیں ہوتا. منرل واٹر میں بہت ساری چیزوں کو ایڈ کرنا پڑتا ہے. سر اس کا پروسیس بتائیے گا نا کہ آپ کیا ایڈ کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں اس کو. سر منرل واٹر جو بیسیکلی ہوتا ہے وہ اگر ہم چلے جائیں پہاڑی علاقوں میں جو چشموں سے پانی گر رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منرل واٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر وہ دریائے سندھ سے ہوتا کینجر جھیل, پھر میرا خیال ہے کہ مجھے جو بتایا ہے سائنٹیفک نے کہ پہاڑ سے اگر ایک پانی گر رہا ہے جو جب تک وہ فضا میں اس وقت وہ پیوریفائڈ ہے, ایگزیکٹلی, اور جب وہ دریا میں گر گیا تو وہ پولیوٹیڈ ہو گیا. ٹھیک ہے نا سر. تو اس کا تو کوئی نیم البدل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. پر پانی کو اس جیسا بنایا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, جیسا کہ ہم بنا رہے ہیں کہ ہم زمین سے پانی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, اس کو ریورس آسموسس کے تھرو 5 اسٹیج پروسیس سے گزارتے ہیں. اچھا وہ کھارا پانی ہوتا ہے؟ جی بالکل کھارا پانی ہوتا ہے. اس کو پھر آپ ریورس آسموسس کے ذریعے میٹھا کرتے ہیں. ریورس آسموسس کے ذریعے اس کو قابل استعمال بناتے ہیں, پھر اس میں آرٹیفیشل منرل ایڈ کرتے ہیں ہم, فوڈ گریڈ, ٹھیک ہے نا, فوڈ گریڈ منرلز ایڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا جو منرل ایڈ کرتے ہیں آپ, تو اس منرل کو ایڈ جو کرتے ہیں تو کیا وہ ایک انٹرنیشنل لیول کے طور پر وہ پانی بن جاتا ہے؟ ایگزیکٹلی, وہ انٹرنیشنل معیار کا ہی پانی بن جاتا ہے. اس کی فارمولیشن ہے میرے پاس باقاعدہ, اس چیز کے لیے جو ہے وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, کیمسٹ ہیں, جو اس کے اوپر ریسرچ ورک کر رہے ہوتے ہیں. حالات کے حساب سے, موسم کے حساب سے, کتنی گرمی میں کتنے. اس پانی کا نام کیا رکھا آپ نے؟ سر ہمارے پانی کا جو نام ہے وہ زینت ہی ہے. زینت کے نام سے ہی ہے؟ جی جی. اچھا یہ کتنے لیٹر بوتل میں ہوتے ہیں, مطلب کہ سائز ہوگا؟ اچھا سر, اسی لیے ہم نے بوٹلز کے اندر آپ کو متعدد پانی اویلیبل ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں تمام پیکیجنگ کی کاسٹ انکلوڈ کر کے پھر وہ ایک عام یوزر تک پہنچتے ہیں جو بہت مہنگا ہو جاتا ہے. ہم نے اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے ایک کانسیپٹ لانچ کیا کہ بجائے پیکیجنگ کے, جی آپ اپنے گھر سے کولر لے آئیں, آپ اپنے گھر سے جگ لے آئیں یا بوٹل لے آئیں, وہ واٹر شاپ سے جائیں اور صرف پانی کی قیمت میں ریفل کریں. کیا جو ریفل اپ کر رہے ہیں آپ نے, لازمی بات ہے وہاں پر ٹنکی بنائی ہوئی ہوگی کوئی اسٹاک, تو وہ اتنا ہائیجینک ہوتا ہے کہ اس میں پانی ڈالیں گے تو وہ پولیوٹیڈ نہ ہو؟ ایگزیکٹلی سر. دیکھیں پہلے اسٹیج پہ ہم نے جب واٹر شاپس بنائی تو ہم نے واٹر شاپس میں ہی پلانٹ لگائے, ٹھیک ہے نا. پھر ہمیں خود ایک دقت محسوس ہوئی کہ جو اتنے سارے یونٹ ہیں ان کے اوپر ایون کوالٹی مینٹین کرنا, ٹھیک ہے نا. تو پھر ہم نے آج سے 4 سال پہلے لانڈی میں ایک بلک سپلائی یونٹ لگایا. اچھا, انڈسٹریل ایریا میں, ٹھیک ہے نا, جس سے ہم 1 ملین گیلن پر ڈے پانی پروڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. ہم اپنے اس پلانٹ پہ پانی پروڈیوس کرتے ہیں اور جس معیار کا پانی ہمیں چاہیے ہوتا ہے اس معیار کا پانی ٹیسٹڈ تیار کر کے باؤزر کے ذریعے اپنی شاپس کے اوپر ریفل کرتے ہیں. باؤزر جو ہے وہ ہائیجینک ہوتا ہے؟ باؤزر ہائیجینک ہوتا ہے سر. اسٹینلیس اسٹیل کے ہائیجینک باؤزرز کے ذریعے ہم ان کو شفٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر جو واٹر شاپس ہیں وہاں پر بھی ہم نے اسٹوریج اور صفائی کے لحاظ سے پراپر اپنی مینٹین رکھا ہوا ہے کہ ہماری جو واٹر شاپس ہیں ان کے جو فلنگ ٹینکس ہیں وہ پراپر کلین رہیں, شاپس پراپر کلین رہیں, اسٹاف پراپر جو ہے وہ صاف ہو, مطلب کہ ان کی جو اپنے حلیہ وغیرہ ہے وہ ہائیجینک ہو, ہائیجینک بھی ہو, اور اس کے علاوہ وہ میڈیکلی ٹیسٹڈ بھی ہوں, ان کو کوئی ڈیزیز تو نہیں, ڈیزیز بھی نہیں ہو. جیسے ایک جب بتائیے کرونا وائرس آیا ہے, اس کرونا وائرس میں عموماً لوگ کہتے ہیں کہ غذا سے, باہر کے کھانوں سے یا پولیوٹیڈ پانی پینے سے بھی اس پہ کوئی فرق پڑتا ہے. تو کیا کرونا وائرس کی مطلب کہ ایک مریض کو کے لیے یہ پانی فائدہ مند ہوتا ہے یا ایک عام آدمی کے لیے پانی فائدہ مند کیسے ہوتا ہے یہ؟ سر دیکھیں, ایک ہیومن باڈی جو ہے نا اس کا 70% واٹر ہوتا ہے. پانی ہر انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اگر ہم فائدہ بخش پانی پئیں تو, ٹھیک ہے نا. اگر ہم صاف اور شفاف پانی پئیں جو ہمارے جسم کو فائدہ دے. اب ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ جی جو ہمیں پانی نلکوں میں فراہم ہو رہا ہے اس کو بوائل کریں اور صاف پانی مل گیا ہمیں, لیکن میرے خیال یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. بوائل کرنے کے بعد تو اس میں سے جتنے بھی منرلس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, اس کے اندر سے وہ منرلس ختم ہو جاتے ہیں. پھر جب ہم اس کو بوائل کرتے ہیں تو obviously اس کو اس کنڈیشن میں یوز نہیں کرنا. لیکن بہت سارے لوگ پھٹکری ڈالتے ہیں. سر پھٹکڑی جو ہے اس کا یہ ہے کہ جو پانی کے اندر آپ کو بظاہر نظر آنے والی جو مڈ ہے وہ پانی کی تہ میں جم جائے گی, یا سلفر ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بٹ ان کی اپنی جو افادیت ہے وہ اسی پانی کے اندر موجود رہے گی. جب ہم اس کو پئیں گے تو وہ ہمارے جسم کے اندر انٹیکٹ ہو جائے گی, جو کہ صحیح نہیں ہے. ریورس آسموسس پروسیس اس سے بالکل ڈفرینٹ پروسیس ہے. یہ پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے. یہ ایک 5 اسٹیج واٹر سیپریشن سسٹم ہے. اس میں پہلے اسٹیج کے اندر جو ہے وہ ہم نے
گریولس کا فلٹر لگایا ہوتا ہے جس سے پانی کے اندر جتنے بھی مٹی کے مڈ کے کیچڑ کے ذرات ہوتے ہیں وہ سارے رک جاتے ہیں, پانی گزرتا ہے اگلے سٹیج میں جاتا ہے تو گریولس ود ایکٹیویٹڈ کاربن فلٹر لگے ہوتے ہیں. جب پانی اس سے پروسیس ہوتا ہے تو پانی کے اندر جتنے بھی نامیاتی دھات ہوتی ہیں, کوئی اسٹونز ہوتے ہیں, کاربن کے ذرات ہوتے ہیں, وہ تمام کے تمام اس میں اسٹاپ ہو جاتے ہیں. پھر پانی تھرڈ اسٹیج پہ. اس میں تھوڑا سا ایک جو مجھے تحفظات ہے تھوڑا سا وہ آپ کلیئر کر لیجیے گا. مثال کے طور پہ ایک پیالی ہے یہ میں آپ کے واٹر شاپ پہ تشریف لے کے گیا, وہاں میں نے کہا کہ اس میں پانی بھر دیں. اوکے جی, ٹھیک ہے جی, آپ کا پانی تو بہت زیادہ شفاف ہے, بہت پیور پانی ہے, لیکن میرا برتن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اب میں نے پانی اپنے برتن میں لے لیا, اب یہ پانی تو خراب ہو گیا. جی سر, جب آپ اپنے برتن کو لے کر میری واٹر شاپ پہ جائیں گے تو وہ پہلے آپ کے برتن کو رنس کریں گے. اوکے, ٹھیک ہے نا. جب اس کو رنس کریں گے اور اس کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی اگر جو خرابی ہوگی اس کو وہ درست کر لیں گے صاف کر کے. مطلب صاف کرنے کے بعد پھر فل کریں گے. جی ہاں, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اچھا, دوسری چیز کیا سر کہ جب وہ اس کو ریفل کریں گے, اگر آپ کے برتن کے کو کور کرنے کی کوئی چیز نہیں ہوگی تو وہ کبھی بھی اس کو ریفل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم پانی فائنل اسٹیج سے پروسیس کرتے ہیں اور اس کو ریفل کرتے ہیں تو اس کو مسٹ بھی ایئر ٹائٹ کرنا ہوتا ہے. بالکل صحیح, بیکٹیریا سے محفوظ رکھنے کے لیے. تو آپ کیا کہے گی کہ میں اگر مثال کے ایک کنزیومر ہوں, میں کنزیومر ہوتے ہوئے میں مارکیٹ کے اندر بہت سارے انٹرنیشنل پانی ہیں جی سر, اور ماشاءاللہ اشتہارات بھی بے انتہا چل رہے ہوتے ہیں, ہر آدمی کی ذہن پہ جو ہے وہ چھایا ہوتا ہے, تو میں زینت کا پانی کیوں خریدوں؟ جی سر, دیکھیں زینت کا پانی آپ اس لیے خریدیں کہ زینت کا پانی ان تمام انٹرنیشنل معیار کے پانی جو اس وقت ہمارے یہاں پر اویلیبل ہیں اور جو نہیں ہیں ان کے مساوی پانی ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر دوسرے زینت کے پانی کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ ایک انٹرنیشنل معیار کا پانی تصور جسے کرتے ہیں وہ اگر خریدتے ہیں تو وہ پانی آپ کو 25 روپے یا 20 روپے لیٹر کاسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ زینت کا معیاری پانی صرف 2 روپے لیٹر میں حاصل کر سکتے. نہیں تو وہ تو اوپن نا, نہیں بوٹل سیل بوٹل کتنے میں دے دیں گے آپ؟ سر دیکھیں, ہمارا کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ لوگوں کی پہنچ تک جو ہے وہ پانی آرام سے, مطلب کہ ابھی آپ چھوٹی بوتلوں میں سیل کر کے نہیں بیچتے؟ نہیں, ہم ٹوٹل صرف ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت الحمدللہ کراچی میں مور دین 100 واٹر شاپ میری ورکنگ میں ہے اور الحمدللہ لوگ اس سے مستفیض ہو رہے ہیں. اور لوگ اونلی ان کراچی؟ جی اینڈ حیدرآباد اس وقت کراچی میں واٹر شاپس. میرا خیال ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت اچھی چیزیں ہیں, اور آپ نے جو بات بتائی یقینی طور پہ جو ہے ایک عام انسان کو اگر یہ ساری چیزیں اگر ملتی رہیں, خاص طور پر پانی جیسے بنیادی ضرورت جو ہے وہ اگر پوری ہوتی رہے, اور آمد رمضان بھی ہے تو ایک نیکی بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں ایک کاروبار بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیکی بھی ہے. بہرحال آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی. میں تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لوں کہ ناظرین کہ چونکہ آمد رمضان ہے اور آمد رمضان سے قبل جو بھی مارکیٹ میں ہماری شہر کے اندر جو افراتفری ہے, مہنگائی کا زور ہے, اس مہنگائی کے زور پہ پھر اس کے بعد SOPs کرونا کے حوالے سے تاجروں میں تھوڑی سی تحفظات بھی ہیں. تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس پہ بھی تھوڑے سے گفتگو کرتا ہوں. میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں الیاس میمن, میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں جو کہ صدر ہیں طاہر روڈ ٹریڈر الائنس کے. ہم ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کرونا SOPs کے حوالے سے کیا صورتحال ہے. السلام علیکم. خیریت ہے بلال بھائی؟ اللہ کرم ہے آپ کی. آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت تاجروں نے بڑے احتجاج کیا تھا کرونا SOPs کے حوالے سے, تو اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کورونا SOPs کے حوالے کورونا دیکھیں میں آپ کو پھر بتا دوں, ہمارے یہاں PCR کورونا ٹیسٹ روز کے 100 مریض کا ٹیسٹ ڈیلی ہو رہا ہے, سمجھ میں ہے نا. ہمارے یہاں 4, 5, 6 مریض کی ایوریج سے زیادہ ایوریج نہیں ہے جو پازیٹیو نکلنا ہے, سمجھ میں ہے نا. اتنا کورونا نہیں ہے کراچی میں ہے. میں یہ نہیں بول رہا SOP کا خیال رکھنا چاہیے, لیکن اتنا کورونا نہیں ہے. لیکن جیسے عوام پریشان, پبلک پریشان, کاروباری پریشان, دکاندار پریشان, دکانیں بند ہو رہی ہیں, افراتفری, ٹریفک جام, ایسا ٹریفک جام ہے, کل بھی جام تھا, آج بھی جام ہے, 3 دن جام. میں نے اس پہ میں نے میڈیا میں ہی بتایا, اخبار میں خبر لگوائی, یہ بہت زیادہ مسئلے والی بات ہے. جب تک اس ٹائموں کو نہیں بڑھوایا جائے گا جب تک مصیبت رہے گی. آپ 8 رمضان کے بعد 6 رمضان کے بعد ان کو بلکہ پوری رات بازار کھل رہا چاہیے, رش ختم ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا.
اس سے SOP سب خود بخود خیال ہو جائے گی. کتنا ٹائم شارٹ کریں گے اس پہ دکاندار اتنے پریشان ہوں گے. میں وزیر اعلیٰ سے گزارش کرتا ہوں, کراچی کمیشن سے گزارش, ناصر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے ٹی وی چینل سے سن رہے ہیں, خدا کے واسطے یہ ٹائمنگ کا سسٹم ختم کروائیں. جو ٹائمنگ چل رہا ہفتے میں ایک چھٹی کریں, نہ بھی کہ 7 دن میں بازار کھولا رہیں گے. آپ حساب کرے گا 8 رمضان 7 بھی ریک چلے جائیں گے, 17-18 روزے رہ جائیں گے. اس میں اس طرح بازار ویسے معاملہ ختم ہو جائے گا. ان کو بازار کی چھوٹ دینا چاہیے, رات کو 12 بجے تک 1 بجے تک چھوٹ دینا چاہیے, اور 7 کے 7 دن بازار کھلنا چاہیے. اس سے کوئی بھی کورونا سے فرق نہیں پڑے گا. اب ٹریفک جام ہو رہا ہے, لوگ پریشان ہیں, اس سے زیادہ کورونا پھیل رہا ہے ادھر سے زیادہ. یہ اس کو کھلا رکھنا چاہیے, ان کو سوچنا چاہیے. انہوں نے ون سائڈ فیصلہ کرا ہوا ہے, ان کو ون سائڈ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. تاجی برادری کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہیے, ان کا مشورہ کرنا چاہیے. آج ان کا SRO نکلنے کا تھا, پتہ نہیں کیا ہوا, نکلا نہیں نکلا. آج ان کا ختم ہونے کا تھا, مدت ختم تھی. ان کو نوٹیفیکیشن کو دوسرا کو نکلا نہیں ہے. ان کو نکالنے کے بعد وہی ٹائم کر دے دوبارہ, اس لیے 8 رمضان 7 رمضان کا بازار پورا رات کو 12 بجے تک. اچھا الیاس محمد صاحب, آپ مجھے بتائیے کہ آمد رمضان ہے, اس رمضان کے آمد سے قبل جو ہے تاجر جو ہے وہ منافع خوری میں بہت زیادہ ملوث ہو گئے ہیں. اس حوالے سے تاجروں کے حوالے سے آپ کیا بات کریں گے؟ یہ تو ہے نا, یہ تو نفع خوری یا تو ہے ہی. ہر چیز کا دام بڑھا دیے, ہر چیز, سبزی کیا, دال کیا, مہنگی کیا, ہر چیز مہنگی ہو گئی. خربوزہ کیا, تو اس میں تاجر انوالو ہے نا, اس میں تو تاجر انوالو ہے نا بھائی. پر تاجر تو آپ ہی تو دیکھتے ہیں چیک اینڈ بیلنس کون کر رہا ہے. تو ڈپٹی کمشنر کو چاہو تو ہمارے پاس ماسک چیک کرنے آ رہے ہیں. آپ کا ماسک لگا ہوا ہی نہیں لگا ہوا, کھانے پہ ماسک لگا ہوا, وہ تو چیک کرنے آ رہے ہیں. یہ تھوڑی چیک کرنے آ رہے ہیں, ان کو جانا چاہیے وہاں پہ. مطلب قیمتیں چیک نہیں کر رہے, مجسٹریٹ قیمتیں چیک نہیں کر رہے, وہ SOPs پہ خلاف ورزی کو دیکھ رہے ہیں, قیمتیں چیک نہیں کر رہے. آپ حساب کریں, SOPs کا ہے تاریخ روڈ میں, SOPs کا ہے صدر, SOPs کا ہے ڈیفینس میں, SOPs کا ہے کلفٹن پہ, SOPs کا ہے مہیدری کے اندر. یہ سارا پورا دورہ جی کھلا ہوا ہے یہاں پہ. آپ کا پورا بازار کھلا ہوا ہے. ایک کوئی چیز بھی بند نہیں ہے, کوئی چیز بھی نہیں. یہاں SOP نہیں ہے. SOP تاریخ روڈ کے لیے SOPs ہے, صدر کے لیے SOPs ہے, کلفٹن کے لیے SOPs ہے, یہ یہاں پہ اپنے لال لکھل کے لیے SOPs ہے, ایتری کے لیے SOPs. یہاں SOPs نہیں, سارے بازار کھلے ہوئے ہیں. ایک بازار نہیں, آپ آ کے چیک کر لیں, آ کے دیکھیں کون بند پڑا ہوا ہے یہاں پر. الیاس محمد صاحب, وہ آپ کی بات درست ہے. مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ بھی آپ چلاتے ہیں, ہسپتال بھی آپ چلاتے ہیں ماشاءاللہ. ایک کراچی شہر کے اندر جو ایک بڑا ہسپتال بھی ہے, اور اس کے آپ ٹرسٹی بھی ہیں, اور تمام انتظامات بھی کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ساتھ ابھی بیٹھے ہوئے ایک مہمان ہے ہمارے, عماد اقبال قائم خانی صاحب. یہ زینت پیوریفائڈ ایکوا سروسز, یعنی کہ زینت کے نام سے منرل واٹر کی کمپنی بناتی ہے, اور یہ مختلف ہسپتالوں کو, مختلف انڈسٹریل سیکٹر کو, ٹیکسٹائل سیکٹر کو بھی جو ہے یہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو آپ لوگ ان لوگوں سے کیوں نہیں مطلب یہ کہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یہ آپ کے ہسپتالوں میں ایسی چیزیں, یہ پانی, پیور پانی جو ہے وہ سپلائی کر سکیں, جس سے کہ یقینی طور پہ آپ کے یہاں جو ایک پانی کا پرابلم ہے وہ حل ہو. ان کا بھرپور تعاون کریں گے, آئے ہمارے پاس بیٹھ کے بات کریں, بالکل تیار ہے, منع ہی نہیں کریں گے بالکل. بالکل آپ نے کہہ دیا مسئلہ ختم, آپ آئے ہمارے پاس, ہم سے رابطہ کریں. آپ کیا سروس دیں گے بتائیے عماد صاحب, ادھر سنیے عماد صاحب سے بتائیں کہ آپ کو کیا سروس دیں گے. اسپیشلٹی ہے کہ جس قسم کا بھی پانی ریکوائرڈ ہو وہ الحمدللہ ہم بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہاں تک کہ ڈائلیسس کے لیے 0 TDS کا پانی بھی جو ہے وہ الحمدللہ زینت جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے. انڈسٹریل سیکٹر, فوڈ گریڈ سیکٹر, فارماسیوٹیکل سیکٹر, ہر انڈسٹری کے لیے الحمدللہ جس بھی گریڈ کا پانی ریکوائرڈ ہے وہ الحمدللہ زینت بنا سکتا ہے اور پرووائڈ کر سکتا ہے. تو آپ ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ صبح میں اہم سے میٹنگ کریں, آپ جو تعاون کرنے کو تیار ہے, اچھی بات ہے, جو بہت بری بات نہیں. ہم تو کہتے ہیں بالکل آئیں, کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے. آپ کے کسی آدمی ہم سے رابطہ نہیں کرا, رابطہ کریں گے تو بالکل آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو ہم تیار ہے, کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں. اچھی چیز ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ الیاس محمد صاحب, آپ نے اپنے بہت ہی کھری قسم کی باتیں کی, اور یقینی طور پہ جو ہے آپ اس کے لیے مشہور بھی ہیں کھری باتیں کرنے کے لیے. لیکن بہرحال آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے, اور حکومت کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, اور عوام کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. بہرحال بہت شکریہ. ناظرین, اسی دوران جب ہم بات کر رہے تھے تو ہمارے دوسرے مہمان جو کہ ٹریفک میں بری طرح پھنس گئے تھے, اور میرے خیال میں بڑی مشکلوں سے یہاں آج تشریف لے آئے ہیں لائیو پروگرام کے بقیہ حصے میں. جاوید شمس صاحب میری تشریف لے آئے ہیں, یہ ہیں صدر کراچی ڈویژن کے انجمن تاجران سندھ. تھینک یو جاوید شمس صاحب, میرا خیال پہ ٹریفک کے دریا کو عبور کر کے آپ پہنچ ہی گئے. خیر, تو ناظرین یہاں پہ جاوید شمس صاحب بھی آ گئے ہیں, ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے, لیکن میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لوں گا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام در حقیقت میں بلال حسن دوبارہ حاضر ہے, ساتھ رہنے کا شکریہ. اور پروگرام میں ہم وقفے میں جانے سے قبل جو ہے وہ نیچرلی ہم
رمضان المبارک کی آمد ہے، اس میں ضرور ایشیا کی جو قلت ہے، اس کے علاوہ کورونا کے SOPs کے حوالے سے جو تاجروں اور صنعت کاروں میں جو بھی ایک تحفظات ہے اس پہ بھی ہم نے گفتگو کی. الیاس میمن صاحب نے بھی جو اپنی باتیں سنائی، یقینی طور پہ یہ کہ اس سے آپ بھی متفق ہوں گے، لیکن چونکہ تاجروں کا ایک اپنے نقطہ نظر ہے، عوام کا ایک نقطہ نظر ہے اور حکومت کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. اس کے علاوہ میرے سامنے مہمان عماد اقبال قائم خانی صاحب سے آپ نے منرل واٹرز کی جو پیور منرل واٹر ہوتا ہے، زینت کے نام سے یہ آتا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کی. لیکن اسی درمیان میرے ساتھ جاوید شمس صاحب بھی تشریف لے آئے جو کہ صدر کراچی ڈویژن انجمن تاجرات، میں نے آپ کو تعارف بھی کرایا. تو میں جاوید شمس صاحب سے اس کا آغاز کروں گا کہ جاوید شمس صاحب یہ بتا دیجئے کہ کیا صورتحال ہے کہ یہ کرونا کے SOPs کے حوالے سے جو بھی حکومت نے جو بھی لاک ڈاؤن کیا، جو سختیاں کی، اس پہ آپ لوگ بہت زیادہ تحفظات رکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو تمام عالم اسلام کو آنے والے رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوسرا یہ کہ آج جو آپ نے بات کی ہے نا ابھی کہ کرونا کے حوالے سے تحفظات تو آج حکومت سندھ کے منہ پر ایک تماچے کی صورت میں باہر آ گئے ہیں. میں بڑا کلیئر بات کروں گا، دیکھیں نہ میری فائلیں احتجاج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں احتجاج کی بات نہیں کر رہا. جس طریقے سے ہم پچھلے 7 دن سے حکومت سندھ سے کہہ رہے تھے کہ یہ جمعے کی چھٹی آپ ایک کر دیں، سنڈے کو آپ کھول دیں بازار. آج جتنا رش تھا، آج سندھ کی عوام جس طرح روڈوں پہ ذلیل ہو رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے، خواتین دوپہر سے نکلی ہوئی گھروں پہ نہیں پہنچ رہی ہیں. آج مجھے خواتین کو، بچوں کو روڈوں پہ بیٹھے ہوئے، ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں ہے. آج کراچی کی تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے گھروں میں AC کمروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور عوام سڑکوں پہ ذلیل ہو. نہیں، آج کا تو صورتحال کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا. سر اگر سنڈے کو بازار کھول دیے جاتے تو آج رش کا یہ حل نہیں ہے. دیکھیں اگر کراؤڈ باہر تھا تو کیوں تھا؟ رات کے 10 بجے، 10:30 پونے 11 بجے کراؤڈ روڈوں پر ہے. آج چاند رات نہیں ہے، آج کل رمضان کی پہلا دن نہیں ہے سر. اگر سنڈے کو یہ کل کھول دیتے تو آج رش نہیں ہوتا. ہم بار بار ان سے التجا کرتے رہے، صرف پیر پکڑنے رہ گئے تھے. لیکن بدقسمتی سے کہ ہمارے کچھ رہنماؤں کو، کیونکہ ان کی فائلیں وہاں دبی ہوئی ہیں، کوئی بلڈر مافیا کا حصہ ہے، کوئی چوری کی چیزیں چھڑوانے میں ماہر ہے، کوئی لینڈ مافیا کا حصہ ہے، تو انہوں نے تاجروں کی بات سننا بند کر دی. لیکن میں آپ کے توسط سے حکومت سندھ کو یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ پلیز اب بھی واپسی کے راستے کھلیں. یہ کرونا کا کھیل اپنی طرف ایک طرف کریں. آج روڈوں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں. کیا کرونا پھیلنے کا اندیشہ نہیں ہے؟ کیا آپ کی پولیس دوپہر سے لگی ہوئی ہے، ٹریفک پولیس لگی ہوئی ہے؟ کیا وہ اس معاملے کے اندر اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہے؟ لیکن پوری حکومت سندھ غائب ہے. آج تمام MPs کو روڈوں پہ ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اگر کسی سیاسی جماعت نے یا مذہبی جماعت نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، ان کا ایک شہری کے ناطے حق ہے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن سر وقت اور حالات کے مطابق عوام کو جتنی سہولیات حکومت وقت نے دینی ہے وہ نہیں دے رہی. صرف پولیس کو انہوں نے لگا دیا کہ دکاندار کو، تاجر کو ڈنڈے مارو 8 بجے. اور ابھی الیاس میمن صحیح کہہ رہے تھے کہ پوش علاقوں میں دوسرے ایریاز کے اندر بالکل کوئی SOPs پہ عمل نہیں ہو رہا. میں خود کئی مارکیٹوں سے ابھی ہوتا ہوا آیا ہوں، وہاں مارکیٹیں کھلی ہیں، لیکن ڈسٹرکٹ سینٹرل کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ڈسٹرکٹ کیماڑی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. وہاں آج پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت کے جو کراچی ڈویژن کے صدر ہیں وہ کہاں ہیں؟ انہیں عوام کے بیچ میں ہونا چاہیے تھا. آج وہ الفاظ جو سیاسی قیادت کو دینے چاہیے تھے شاید مجھے نہیں دینے چاہیے تھے. لیکن سر لوگ پریشان ہو رہے ہیں. آپ SOPs کر کے دکانوں کو تالے لگا رہے ہیں. الیکٹرانک مارکیٹ کی 22 دکانوں کو آپ نے بند کر دیا. کس بات پہ بند کر دیا؟ سر اگر وہ 10 منٹ لیٹ ہوئے تھے آپ 5000 کے حساب سے جرمانہ کر دیتے، آئندہ کے لیے وارن کر دیتے. لیکن وہاں پہ SOPs کی بھی خلاف ورزی ہوئی. SOPs وہاں نہیں چلتے، ماسک نہیں تھے، دوسری بات ہے کہ سماجی فاصلہ نہیں تھا. سر سماجی فاصلہ کیوں؟ قانون کو تو پھر فالو کرنا ہے. میں منسٹروں کے نام لوں، ان کے گھروں پہ آپ جا کے دیکھیں 150 لوگ وہاں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل اس طرح جیسے مداری کھیل دکھا رہا ہوتا ہے. قانون کو تو فالو کرنا ہے. قانون وہاں فالو نہیں ہو رہا، قانون کو فالو کرنا ہے نا، آپ چاہے اسے مانے یا نہ مانے. نہیں، قانون اس وقت ہوتا ہے جب عدل سب کے لیے ہوتا ہے. عدل صرف تاجروں کے لیے نہیں ہوتا، عوام کے لیے نہیں ہوتا، حکمرانوں کے لیے بھی ہوتا ہے. ایک گاڑی میں 6 لوگ منسٹروں کے جو ہے وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے گن مین سفر کر رہے ہوتے ہیں. وہاں SOPs کا خیال نہیں ہوتا، وہاں 6 فٹ کا فاصلہ محلوز خاطر نہیں رکھا جاتا. سر کس بات پہ آپ دل کو جلانے کی باتیں کریں گے؟ میں نے تو اتنے چراغ جلا دیے کہ میں تھک گیا ہوں جلانے پہ. لیکن مجھے شاباش دینی پڑ رہی ہے سندھ حکومت کو اور جناب چیف منسٹر صاحب کو کہ وہ بالکل سکون اطمینان سے بیٹھے ہیں. کیا کریں گے؟ اچھا کیا کرنا چاہیے انہیں؟ سر اگر ایک سیاسی جماعت، مذہبی جماعت شہر میں احتجاج کر رہی ہے، سڑکوں پہ بیٹھ گئی، انہوں نے دھرنے دیا، مجھے بتائیں حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ تو سر جب انہیں نہیں ڈنڈے مار کے ہٹا دینا چاہیے. تاریخ آ گئی ہے، وہ فائنل رزلٹ آنے کا دن آ گیا ہے، سنڈے کھول دیتے، آج آدھا شہر اپنے گھروں میں ہوتا. ان کو تھوڑی پتا تھا کہ آج منڈے کے دن یہ صورتحال ہوگی. ہمیں اندازہ تھا
سیاسی قیادت کو اندازہ نہیں تھا؟ بالکل تھا اندازہ. لیکن کراچی کو آپ سر لاڑکھانہ، بدین، دادو، مٹیاری، ٹنڈو آدم، ٹنڈولا یار، میرپور خاص، بدین سے لا کے لوگوں کو شہر میں بٹھا دیں گے تو شہر کا یہی حال ہوگا. اس کو کیا پتا کہ نارتھ کراچی کی سڑک کہاں جا کے ختم ہوتی ہے، لیاقت آباد سے نکلنے والی گلیاں کہاں اینڈ ہوتی ہیں، نارتھ نظام آباد کہاں سے شروع ہوتا ہے، لیاری کہاں سے شروع ہوتا ہے. آپ کس کی بات کر رہے ہیں جناب؟ جتنے بھی آپ پولیس والوں کی بات کر رہے ہیں، آپ عوام کی بات کر رہے ہیں. سر میں پولیس کو اس لیے نہیں کہوں گا، پولیس تو 14 گھنٹے دھوپ میں کھڑی ہوتی ہے ہمارے لیے. بالکل میں انہیں سلام پیش چاہے ان کی صلاحیت ہو یا نہ ہو، لیکن یہ صلاحیت ہے کہ وہ 12-14 گھنٹے روڈ پہ کھڑے. ہم انہیں کرٹیسائز نہیں کر سکتے، صلاحیت ہو یا نہیں. ہم اے سی صاحبان، ڈی سی صاحبان کام کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں سر. مین چوک لیاقت آباد ایک ایسی کے سر پہ پولیو کا بھی مسئلہ ہے، تجاوزات کا بھی مسئلہ ہے، دیگر معاملات بھی ہیں. ارے سر چھوڑ دیں، آپ پورا شہر گھومتے ہیں بلال صاحب، آپ کیوں؟ آپ کی کوئی فائل وائل دبی ہوئی ہے؟ میری الحمدللہ کوئی فائل نہیں دبی ہوئی. لیکن ایک بات طے ہے شمس صاحب کہ سرکاری افسر، دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہوتی ہے کہ ہر سرکاری افسر کرپٹ نہیں ہوتا، اس میں کچھ لوگ کرپٹ ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں کرپٹ کی بات نہیں کر رہا، میرا اہل اور کرپٹ میں فرق ہوتا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں. اب بات یہ ہے کہ جو سرکاری افسران ہیں جو روڈ پہ، خاص طور پر مجسٹریٹ ہیں یا پولیس والے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے کے سارے فرشتے ہیں، لیکن ایبلٹی ہے. دیکھیے مجسٹریٹ جو ہے وہ پولیو کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ ایڈز کی بیماری کو بھی دیکھتا ہے، پھر وہ کیا کہتے ہیں تجاوزات کو بھی دیکھتا ہے، پھر وہ پرائس چیکنگ کو بھی دیکھتا ہے، دیگر ریونیو کے معاملات بھی ہیں. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ایک سرکاری افسر پہ حکومت نے جو ہے وہ کام کا جو انبار ان کے سروں پر لاد رکھا ہوا ہے، تو کارکردگی کو تو فرق پڑے گا. بالکل فرق پڑے گا، کیونکہ جب آپ 26 سال کے آدمی کو ڈی سی لگا دیں گے، ایم سی لگا دیں گے تو اس پہ فرق پڑے گا. اس کے بعد تجربہ نہیں ہے سر. تجربہ کی بات نہیں جاوید شمس صاحب، بات سمپل سے یہ ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ناانصافی ہیں، میں خود اتفاق کرتا ہوں کہ ناانصافیاں ہیں، اور کچھ یہ بھی اتفاق کرتا ہوں کہ کچھ لوگ سرکاری سان کرپشن میں ملوث ہیں جو ایس او پیز کے نام پر تاجروں کو بلیک میل کر رہے ہیں. آج اتنا خطرناک میٹر ہوا، ایک دم سے ایک مذہبی جماعت جو ہے روڈوں پہ آئی، انتظامیہ کو فوری طور پہ ان کو 4 گھنٹے کے لیے انگیج کرنا چاہیے تھا، شہریوں کو اپنے گھر تک پہنچنے کی جگہ دینی چاہیے تھی، اسپیس، لیکن کوئی انتظامیہ معاملہ. میں خود پھنسا ہوا تھا ٹریفک میں، میرے خیال میں یہ بھی ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے. اور مقصد لیاقت آباد 10 نمبر سے یہاں تک پونے گھنٹے. بالکل میں ان کی طرف سے میں معذرت چاہتا ہوں. نہیں آپ معذرت نہیں کریں، میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس کی تذلیل نہیں چاہتا ہوں سر. میں کراچی اور سندھ کا بیٹا ہوں، میں پاکستان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے عزت دی جائے، آپ کا دکھ میری بات کو سمجھا جائے، میرے درد کو محسوس کیا جائے. آپ کے دکھ کو میں سمجھ سکتا ہوں. تمام سیاسی قیادت غائب ہے، اور میرے خیال میں تمام ایم پی ایس غائب ہیں. میرے خیال میں عماد صاحب بیٹھے ہیں، وہ بھی کراچی شہر ابھی آپ اپنی شہری ہیں، وہ بھی اس دکھ کو سمجھتے ہیں. ڈی ایس این جیز لے جا کے روڈ پہ کھڑی کر دیں، تمام سیاسی رہنما آ جائیں گے. سر ساری رپورٹنگ ہو گئی ہے میڈیا پہ کہ کہاں کہاں لوگوں نے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تھوڑا ایک فلانگ آگے جائیں، کوئی 50 خواتین اور بچے روڈ پہ کھڑے ہیں اور بچے رو رہے ہیں، ان کو پینے کا پانی تک مہیا نہیں. میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا میں رضوان عرفان کو بھی لائن پہ لے لوں کہ وہ بھی میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، پھر ہم دوبارہ اپنے مہمان کی طرف آئیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضوان عرفان صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. آج میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جناب علی جاوید شمس صاحب ہیں اور عماد اقبال قائم خانی ہیں، یہ جنرل مینیجر ہیں زینت پیوریفائڈ ایکوا سروسز، یعنی کہ زینت کے نام سے یہ ان کے منرل واٹرز وغیرہ پورے شہر کراچی کے اندر جو ہے پروسیس بھی کرتے ہیں. بہرحال رضوان عرفان صاحب، بڑے سنا تحفظات ہیں آپ لوگوں کو لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو حکومت نے نافذ کیا. لاک ڈاؤن کے سلسلے میں دیکھیں ہم نے پہلے بھی جو ہے آواز اٹھائی اور ابھی بھی جو ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ جو ٹائمنگ ہے اس کو بڑھائی جائے. ہفتے میں جو ہے ہم نے سرکار کی بات مانی کہ 2 دن چھٹی جمعے کو اور اتوار کو کر لی، لیکن آگے جو ہے گزارا نہیں ہوگا کیونکہ رمضان کا دن ہے اور کاروبار جو ہے پورے سال کی جو خریداری ہے وہ رمضان میں ہوتی ہے. اس میں ہمارے سامنے ہم نے سرکار سے ریکویسٹ کی کہ اس کو بڑھایا جائے، آخری عرصے میں جو ہے پوری رات بھر جو ہے کاروبار کرنے دیا جائے. ایس او پی جو ہے اللہ کا شکر ہے کراچی میں جو ہے پھر بھی حالات بہتر ہے بنسبت دوسرے شہروں کے. تو ہم تو سرکار سے درخواست بھی کر رہے ہیں اور ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن سرکار جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں. وجہ کیا ہے جو آپ کو پتا ہے، ویسے ہی پچھلے سال کی طرح ہمارے جو کافی لوگوں کا نقصان ابھی تک ہم نے پورا نہیں کر پائے اور کافی دکاندار جو ہیں بے روزگار بھی ہو گئے، دکانیں بند ہو گئی ہیں. اچھا، آپ کے الیکٹرانک مارکیٹ میں تو سیل کیا تھا، اس پہ آپ نے احتجاج بھی کیا، کیا وجہ تھی؟ لیکن ہماری مارکیٹ جو ہے وہ 8 بچے ڈی سی صاحب آئیں، اس سزار 8 بچے نے سب کی جو ہے سیلیں کر دی. تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کا تو وقفہ دیا تھا. ہمارا سامان الیکٹرانک ہے، سامان اندر رکھنا باہر رکھنا چیک کرا رہے ہیں، کم از کم ٹیکس دیجیے، گریس پیریڈ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کا دینا چاہیے. پھر انہوں نے دکانیں تقریباً کوئی 25 دکانیں بند کری، ایک شاپنگ پلازا پورا بند کیا.
लेकिन फिर हमने बाद में एहतजाज भी किया और हमने रिक्वेस्ट भी की डी साहब से और कमिश्नर से और मिनिस्टर साहब से, और अल्लाह का शुक्र है उन्होंने फिर हमारी बात मानी। तो हमारी जो मार्केट है दूसरे दिन बल्कि तीसरे दिन उन्होंने खोली, लेकिन उसमें ये हुआ कि हमारे साथ कोई फाइन नहीं लिया और एक एफिडेविट भर के जो है कि आप अब जो है कानून की पासदारी करेंगे। हम तो पासदारी कर रहे हैं, लेकिन हमें भी जो है कुछ टाइम दिया जाए। ये ना हो कि बिल्कुल जैसे डंडा लेके खड़े हो जाए। हम कारोबारी लोग हैं, टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू, सबसे ज्यादा रेवेन्यू सदर में दिया जाता है पूरे पाकिस्तान में, और ताजिर हैं हम लोग। हमसे हमारे साथ ये सख्ती ना की जाए, मतलब कि इस तरह तजलील ना किया जाए, इस तरह मतलब कि बेइज्जत ना किया जाए, बल्कि हम टैक्स देने वाले एक बावकार ताजिर और शहरी हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल टैक्स दे रहे हैं और कमा के देंगे। और हमारे टैक्स पे जो है सारा हुकूमत चल रही है, हुकूमत की वसूली चल रही है, हुकूमत को जो है सैलरी मिल रही है। हम कारोबार करते हैं तो टैक्स देते हैं ना। हमारा कारोबार अगर बंद हो जाएगा तो हम किस तरह टैक्स देंगे? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इजमान साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बात समझ गया। बात ये बिल्कुल सही है कि इस दफा जो हमारे पास जो एक रिपोर्ट आई थी SRB सिंध रेवेन्यू बोर्ड की जानिब से, तो इस दफा जो उन्होंने 2020 में जो उन्होंने कलेक्शंस किए सिर्फ मार्च के महीने में, मैं 2021 मार्च के महीने की बात कर रहा हूँ, 1 खरब 6 अरब रुपए थे, और ये तकरीबन जो गुज़िश्ता बरस जो मार्च का महीना उससे तकरीबन 11.26% ज्यादा था। तो किसने दिए थे? ये इन्हीं ताजिरों ने दिए थे ना ये सारे के सारे टैक्सेस। तो अब सवाल ही पैदा होता है, इन टैक्सेस के बावजूद अगर इनके साथ ये ज्यादती हो रही है, तो मैं समझता हूं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो खुद फैसला करेंगे। मैं 1 मिनट जरा इनसे बात कर लूं, मेरा बाल साहब से, फिर आपकी तरफ आऊंगा। हमारे बात साहब मुझे जल्दी से और एक बहुत ही बात दीजिएगा कि टैप वाटर, म्युनिसिपल वाटर और प्यूरिफाइड वाटर में क्या फर्क है? सर, टैप वाटर जो है ना, वो बेसिकली जैसे हमारा जो बैंक है वो दरियाए सिंध है, दरियाए सिंध से केंजर झील, फिर केंजर झील के जरिए वाटर बोर्ड के सिस्टम के तहत हमें नलकों में मौजूद होता है। वो टैप वाटर हो गया, वो टैप वाटर होता है। ठीक है। और म्युनिसिपल वाटर? यही सर म्युनिसिपल वाटर, इसको कोई म्युनिसिपल वाटर इसको ही कहेंगे, ठीक है ना? यही म्युनिसिपल वाटर। प्यूरिफाइड वाटर जो आप बनाते हैं? जी, प्यूरिफाइड वाटर जो हम प्रोसेस करते हैं, हम ज़ेरे ज़मीन पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी के जरिए 5 स्टेज फिल्ट्रेशन से गुजार के पानी को काबिल इस्तेमाल बनाते हैं। इसको प्यूरिफाइड वाटर कहते हैं। ये प्यूरिफाइड। तो मतलब कि आपके पानी जो है, आप ये दावा कर रहे हैं कि सारे पानी से बहुत अच्छा होता है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल से हम भी वो खरीदना शुरू कर दें? सर, इसके अलावा जो हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम ना सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर बल्कि हम इंडस्ट्रियल वाटर का भी पानी बनाते हैं। अब जितनी हमारे यहाँ पर मेजर इंडस्ट्रीज हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, वो टैप वाटर लेते हैं और उसको फिर रिवर्स ऑस्मोसिस से प्रोसेस करके वेस्ट कर देते हैं। ठीक है ना? जो डबल नुकसान है, डबल ज़या है। बिल्कुल ठीक है ना? हम उसका एक सोल्यूशन है कि हम ज़ेरे ज़मीन पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको यूजेबल बना के इंडस्ट्री को प्रोवाइड करते हैं। जी बिल्कुल, इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं, यानी कि वो अपने पुर्जे वगैरह धो सकें, अपने प्लांट को धोएं। प्लांट धोएं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज अपनी प्रोडक्ट बनाती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर है, वो वॉशिंग के लिए यूज करता है। ठीक है। जावेद साहब, चूंकि लेट आप आए थे इसलिए थोड़ा सा टाइम कम है हमारे पास, जो बोलना है बोलने जल्दी से। तो सर बात ये है कि सर मुझे अभी रास्ते में मेरे कराची के ताजर ने भेजा है कि उसे लेबर कोर्ट की तरफ से अरेस्ट वारंट मौसूल हुए। वाई? कि उन्होंने जो है वो लेबर का टैक्स पे नहीं किया। ओके। अच्छा, वो क्यों नहीं किया है कि वो खुद बैठते हैं, उनका बेटा बैठता है 26 साल का। अब इसमें 2 उनके पास मजदूर हैं जो डेली वेजेस के, तो उनके ऊपर टैक्स लागू नहीं होता। मकसद ये वो हकाइक हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ताजरों को बर्बाद हर तरफ से ब्लैकमेल। बिल्कुल मेरे पास है, मैं माजरत लेट हो गया हूं तो शायद दे नहीं पाऊँ आपको। लेकिन सूरत-ए-हाल ये है कि हमने 7 दिन पहले जाके कहा कि जी आप डिस्ट्रिक्ट वाइज खोल दें, फ्लो कम हो जाएगा लोगों का, लोग कम। और मुझे कमिश्नर कराची साहब ने अप्रिशिएट किया, नासिर हुसैन शाह साहब ने भी कहा कि ये अच्छी एक कोशिश है कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज चलें। लेकिन आखिर कौन सी वजूहत हैं? डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या चले जाएं? अगर आप छुट्टी के दिन को डिवाइड कर दें, अच्छा 7 डिस्ट्रिक्ट आपके पास, तो 4 आप एक डे में खोल दें, एक दिन ऑफ कर लें, 3 एक दिन ऑफ। तो फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा जी हम कोशिश करते हैं और हम सीएम हाउस जाकर आज ये इंप्लीमेंट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे कमिश्नर साहब ने भी कहा। लेकिन बात ये कि ये एफर्ट्स क्यों नहीं कामयाब हो रहे? आखिर ताजिरों को क्यों पसे पुश डाल के रखा जाता है? ये कब तक होगा? और खास तौर पर मैं कहूँगा कि इदारों को भी प्लीज उनसे दरख्वास्त है कि वो इस चीज को भी नोट करें कि कराची के ताजिरों को या सिंध के ताजिरों को क्यों नहीं अपना किरदार अदा किया। ओके जी, बहुत शुक्रिया। और माजरत के साथ आखिर में कहूंगा कि अब भी वापसी के रास्ते खुले, हुकूमत सिंध आए, ताजिरों के साथ बैठे। जब याताबाद जैसा एरिया 94 करोड़ रुपए का टैक्स देता है सर, बिल्कुल 94 करोड़ रुपए देखें, ना कोई 5 स्टार होटल है, ना कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बड़े। ठीक है सर, मेरा ना मामला कब तक आखिर? सॉरी, बहुत मुआज़रत के साथ मेरा वक्त खत्म हो रहा है। अहमद कायम खानी साहब, ये तो आपने पैगाम दे दिया आवाम को कि जो आपके वाटर है, मिनरल वाटर, उसको खरीदें, उसको पिएं। ठीक है जी। और आप जावेद शम्स का आपका पैगाम यही है कि ताजिरों के साथ
ہاتھ کو تھوڑا ہولا رکھیں، عوام کو سہولت دیں. بہت شکریہ عوام کے ساتھ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ کہ یہاں تشریف لے کر آئے، اور جتنی باتیں ہم جتنے مخصوص وقت میں کر سکتے تو شاید ہم نے کی. بہرحال بلال احسن کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت کے لیے اللہ حافظ.